أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويقولون هل لنا من الأمر من الشيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الاسر. یہ بھی ساری وہی گل اسے دا تذکرہ ہو رہا. فرمایا بے کافر تو اور مشرک تو ڈرنے دی تو کوئی گل نہیں، اس واسطے کہ یہ جڑا کفر ہے یہ بجائے خود اتنی بڑی کمزوری ہے کہ وہ آپ ہمیشہ عظمت الہی تو اور اللہ دے بندیاں تو مرعوب رہندے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. جڑا بندہ بھی شرک کردا وہ ہمیشہ بزدل ہو ویندا اور اس دے دل وچ مومن دا روب رہندا، اللہ دے عذاب دا خوف رہندا. اللہ نو مندا نہیں لیکن غیر شعوری طور تے اللہ اس دے دل وچ ایسا روب پا دیندا کہ وہ بزدل ہو ویندا. اور انہاں تو ڈرنے دی تو ضرورت نہیں چونکہ انہاں گلاں نو منن جڑیاں اللہ نازل نہیں کیتیاں اور اللہ دے نال شریک بنائی کھڑے. ہن تسی اندازہ کرو جڑے بندے بندراں دی پوجا پہ کر دین، پتھراں دی پوجا پہ کر دین، درختاں دی پوجا پہ کر دین اور انہاں تو ڈر دین پہ او کسے مومن دا مقابلہ کتھے کر سکدین بشرطے کہ اگے مومن ہوئے. ماواہم النار، انہاں دا ٹھکانہ جہنم میں، وبئس مثوى الظالمین، اور ظلم کرنے والا دا بہت برا ٹھکانہ. یعنی جس بندے نے آخرت جس دے حصے جہنم آ گئی، دنیا دی زندگی بھی اس دی جڑی تباہ ہو ویندی اور اس تے انجانا خوف مسلط رہندا اور ہر ویلے ڈردا رہندا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ نے تھوڑے نال وعدہ سچ کیتا. اللہ دی دتی ہوئی طاقت نہ تساں نے کافراں نوں قتل کیتا، کشتیاں دے پشتے لا دیتے. طاقت انہاں دی زیادہ ہی، وسائل انہاں دے کو زیادہ ہے، افرادی قوت انہاں دی زیادہ ہی، اٹھ گھوڑے تلواراں اسلحہ زرہ ہر شے انہاں دے کول زیادہ ہی، لیکن مقتول ہوئے میدان وچ مارے گئے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. حتیٰ کہ تساڑے کو غلطی بھی ہوئی. جس ویلے تو انو فتح نظر آئی اور مال غنیمت نظر آیا اور کافر نسدے نظر آئے تو ساڑھے آپس اختلاف پیدا ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی فتح ہوئے یا شکست اتھے ہی رہنا، لیکن 50 دے وچوں 43 لوگ تو لے آئے. کچھ انسان ہونے ہویا انہاں دے دل وچ بھی خیال آ گیا، جس طرح آگے فرمایا نا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ.
کچھ لوگوں کو دنیاوی چیزوں کا بھی خیال ہے. اتنے اکثر یہ دھوکہ لگا کہ وہ مال غنیمت تک کے تو دنیا ہی تو اس کو لٹنے واسطے آ گئے. مال غنیمت تے لٹنے واسطے کوئی نہیں آیا. مال غنیمت دا ایک حساب ہوتا ہے کہ جتنا مال جمع ہوتا امیر لشکر دے کول آندا ویندا پھر وہ اپنے 5واں حصہ بیت المال دا الگ کر کے باقی 4 حصے پیادے نو ایک حصہ اور جس دا سوار ہے گھوڑا بھی نال اس نو 2 حصے. اس طرح وہ مال تقسیم ہوتا ہے چونکہ گھوڑے بھی لوگوں کے ذاتی ہوندے اسلحہ بھی اپنا لے کے آتے. فوج اس طرح باقاعدہ تو نہیں ہوتی. اس ویلے فوج بن ویندی کوئی سوار آ گیا کوئی پیدل آ گیا. تو مال غنیمت زیادہ لٹ لینا زیادہ نہیں ملتا. اس تو مراد مال غنیمت نہیں. اس تو مراد خواہ بندہ کدوں بھی ہوئے تو اس دے دل چ تو ہوندی کہ میری شہرت بھی ہو سی اور میری جرت دی گل بھی ہو سی. میں تعاقب کیتا میں بندے نو میں کچھ لوگوں یہ دنیا دا خیال بھی آ گیا اپنی بہادری دکھان دا موقع. حالانکہ صحابہ دی شان دے مطابق یہ زیب نہیں سی دینا. یعنی اس نو بھی جرم قرار دیتا کہ تساں بہادری کو دنیا واسطے وکھاونی. ومن کو من یرید اللہ کچھ آخیا جی سن تے اللہ دا آخرت چاہیے جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا سی اتھے جم کے کھڑے. وہ واقعی شہید ہو گئے. انہوں نے اپنے آخرت دے مدارج مل گئے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم پھر اللہ نے تواڈے تے مصیبت پا دیتی ابتلا پا دیتا آزمائش پا دیتی اور تانوں معاف کر دیتا. یعنی آزمائش پائی تواڈے بندے شہید ہوئے زخمی ہوئے لیکن فتح تانوں ہی دیتی کافراں نوں نہیں دیتی. تواڈے تو راضی ہو گیا تانوں معاف کر دیتا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ ایمان والے تے بہت بڑی مہربانی کردا. ہن جڑے آدھے جی اتنے مسلمانوں دے شکست ہوئی انہوں نے اتوں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ پاک فرمائنا بھی جڑا عہد گمسان مچیا جڑی کافروں نے نعرے بازی کیتی جڑی شیطان نے رولا پایا یہ سارا تواڈے تے مصیبت بن کے آزمائش بن کے آیا. لیکن اس واسطے آیا کہ تسی وہ جڑی اجتہادی غلطی حضور دا حکم مننے کر گئے ہو. تہاڈی غلطی دی وجہ تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی لیکن اللہ نے معاف کر دیتا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تواڈے تو معاف کر دیتا. اور اللہ مومنین تے بہت بڑا فضل کرنے والا. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ جس ویلے تسی میدان وچ منتشر ہو گئے ہو عہد حاضرہ دے. اور جی نے اتھے بھی یہ گل لکھی ہے کہ جی لوگ نس کے تو چلے گئے اب میدان جنگ چو نس گئے تو پچھو حضور بلا رہے سن. یہ گل نہیں ہے. لوگ میدان وچ منتشر ہو گئے کفار نو شکست ہوئی لوگ اس طرف متوجہ عقب چو کفار نے حملہ کر دیتا ادھے مڑے تو پچھو جڑی فوج نسی ویندی اس پلٹ کے حملہ کر دیتا. اور ایسا گمسان بنا کہ بعض مسلمانوں دے ہتھوں شہید ہو گئے. اتنی گرد اڑ رہی سی اتنا طوفان سی کسی نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور لوگ منتشر ہونے لگ پے. پھر شیطان نے نعرہ مارا حضور شہید ہو گئے نے. ابن ابی دے جڑے پیروکار ہیں وہ بلا رہے سن کہ چھوڑو یہ رہو اسلام جو اسلام والا قصہ ختم ہو گیا واپس آ جاؤ. تو لوگ پریشان ہو کے تتر بتر ہو کے ہکلے لڑدے پے کہ حضور نے آواز دیتی والرسول یدعوکم فی اخراکم چھتانو تہاڈا نبی آوازاں دے رہے فاصابکم غم بغم تہاڈے تے کئی اکٹھے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے زخمی ہوئے شہید ہوئے. حضور دی شہادت دی خبر دا پہاڑ ٹوٹ پیا. کفر دی دعوت جڑی آ رہی وہ ایک تہاڈے تے پہاڑ ٹوٹ پیا. لیکن لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ لیکن ویکھنا یہ ہے کہ ہن تسی جو کچھ کھو بیٹھے ہو اس تے افسوس نہ کرتے رہو بلکہ اس دی تلافی کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ ہر کم تو واقف ہے جڑا تسی کرتے ہو. اگر کوئی میدان چھوڑ کے نسدا تو نال تھوڑے جے فاصلے تے مدینہ منورہ شہر ہے. پھر اگر میدان چو نسدا تو گھر ٹر ویندا اساں کسے پچھو کدے پکارنا بے واپس آ. یہ وہ لوگ ہیں جڑے میدان جنگ منتشر ہو کے ایک ہو کے لڑتے پے 2-2 4-4 دی ٹولیاں لڑتے پے کافراں دے گھیرے چ آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ چنانچہ لڑتے پھرتے سارے واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جمع ہو گئے. اور اس غضب نہ لڑے کہ پھر مشرکین مکہ نو نسنا پیا اور ہمراہ اسد تک
کمو بیش 8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر اوت تو ہمراہ الاسد ہو سی 8-10 کلومیٹر تک پھر مسلمانہ تعاقب کیتا مشرکین مکہ دا انہوں نے نسا کے اجے بھی بعض حضرات نے لکھا کہ وہ مسلمانہ شکست ہو گئی، حالانکہ حضور نبی کریم 3 دن اتھے مقیم رہے، شہداء دے جنازے پڑھائے، شہداء نو دفن کیتا اور واپس تشریف لائے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ النعاس یغشی طائفۃ منکم، اللہ نے تہاڈے تے ایسی تجلیات اور ایسے انوارات نازل کیتے کہ جس سے تسی جھوم گئے، جس طرح بندے نیند آوے دی، تہاڈے تے ایسی کیفیت آ گئی اپنے ماحول تو یا اپنے ارد گرد تو بے سدھ ہو گیا نا، تو انہوں وہ جڑا جنگ دی وہ حیبت نہ کی اور وہ جڑے پریشانی ہے اس ساری جو کرنے واسطے اللہ کریم نے ایسے انوارات ناصل کر دیتے کہ جنہ تسلی ہے، امن ہے، سکون ہے، اور تہاڈی کیفیت انج ہو گئی جو بندے اونگ آوے دی۔ وطائفتن قد اہمتہم انفسہم، اور کچھ ایسے جنہ تے او برکات نہیں ہیں، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اے او لوگ جڑے حضور دا ساتھ چھوڑ کے ابن ابی نہ چلے گئے، انہاں تے او انوارات و تجلیات نازل نہیں ہوئیاں تو اللہ نال غیر حق دے گمان کر دے پے، جاہلیت دے جڑے لوکاں دے گمان ہوندے او پہ کر دے، اور آکھن لگے حل لنا من الامر من شیء، یہ الفاظ عبداللہ ابن ابی دے کہ بھئی کسے فیصلے کوئی ساڈی گل بھی منی جائے گی، اگر اج ساڈے ہاتھ فیصلہ ہوندا تو اسی ہتھے ساڈے ہے بھرا اس طرح قتل نہ ہوندے، وہ اپنی گل بنا رہے سی کہ میرا فیصلہ اگر میرا مشورہ منیا ویندا تے ساڈے لخت جگر اتھے قتل نہ ہوندے۔ اور فرمایا یہ تو زبانی آخرہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، میرے حبیب جتنی بغض اور جتنی عداوت انہاں دلاں چوں تے اظہار نہیں کر دے، اتنی گلاں تے زبانی کر رہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہونا، اگر ساڈے ہتھ فیصلہ ہوندا تے ہتھے جا ساڈے بھائی قتل نہ ہوندے اور اس طرح اسی تو کافراں دے ہتھوں زخم نہ کھاندے اور ساڈا اے اشر نہ ہوندا۔ فرمایا انہاں نوں فرما دیو اگر تسی گھراں چ چھپ بھی ویندے اور تہاڈے مقدر وچ اللہ لکھ دیتا ہوندا کہ تساں ایتھے قتل ہونا تو تانوں موت کھچ کے اتھے لے ہوندی جڑی جگہ تہاڈے قتل واسطے مقرر ہے۔ یہ گل نہیں جڑا جتھے جس تے موت واقع ہونی وہاں پہ اتھے پہنچ ویندا، اللہ اس نو لے ہوندا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تسی اس تو علاوہ مردے نہیں اپنے آپ نے موت تو بچا سکتے ہو؟ یہ تہاڈے فیصلے دی گل نہیں، یہ جڑا فیصلہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ اللہ دا فیصلہ، اور اللہ جس دے قتل دا فیصلہ کردا وہ آپ پہ قتل ہونے واسطے اتھے پہنچ ویندا جڑی جگہ مقرر ہوندی۔ فرمایا گل صرف یہی وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تہاڈے دلاں دے وچ جڑا کوئی کھوٹ ہے منافقین دے وچ انہوں ظاہر کرنا چاہندا ہے، اور مومنین دے قلوب وچ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی یا شائبہ کمی دیا اللہ اس نو پاک اور صاف کرنا چاہندا ہے، مومنین دے ایمان دی ہور تکمیل ہو جائے، منافقین دا نفاق ظاہر ہو جائے، اس واسطے یہ سارا تماشا بنیا اور پتہ لگ گیا کھرے کھوٹا الگ ہو گیا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کریم دلاں دے بھید جاننے والا اور وہ دلاں تو واقف ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بعض تہاڈے کول غلطیاں ایسیاں ہو گئیاں کہ شیطان نو موقع مل ویندا تہاڈے مداخلت کرنے، جس طرح ان تیر اندازہ نے اجتہادی غلطی کی تھی لیکن شیطان نو وچ گل کرنے دا موقع مل گیا، اگر حضور دے فرمان تے ڈٹے رہندے تو شیطان نو موقع نہ ملدا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، لیکن اس سب دے باوجود اللہ نے تانوں معاف کر دیتا، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سو حاصل کلام ہے کہ آج بھی ہن مسلمانوں تے بڑا مشکل وقت ہے، اور روئے زمین تے جتھے تک کو ہر ریاست مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا، لیکن سوچنے دی گل ایک ہور ہے۔ جڑے مسلمان اس جرم وچ قتل ہو رہے ہیں کہ مسلمان جرم اسلام اور جرم توحید اور ایمان باللہ قتل ہونا تو شہادت ہے، انہوں دا دکھ نہیں، اللہ انہیں یہ شہادتاں قبول فرمائے۔
سب تو بڑا نقصان جڑا ہو رہا وہ ہو رہا جس طرح اس ویلے ابن ابی دے پیروکار دعوت دینے نہ واپس آ جاؤ، اس طرح اس ویلے تو لے کے اج تک کفر اس کوشش ہے کہ مسلمانہ کو حضور دا اتباع کر، روح محمد کو ان کے قلوب سے نکال، انہوں نے دلہ جو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹ دے۔ اصل گل یہ ہے کہ جڑا نقصان جس تے دکھ کرنے دی گل وہ ہے کہ جڑی ساڈا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے، رواج کافرانہ اور مشرکانہ آ رہے ہیں، رسومات مشرکانہ ہو رہی ہیں، لباس جڑے وہ کافر والے اور مشرک والے ہو گئے، اور معاشرے دے آداب و اخلاق آہستہ آہستہ بدلتا جا رہے ہیں۔ یعنی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جائی اسیں یہود و نصارہ دا اتباع اختیار کر لیا، اپنے مزاج اپنی عادتاں، اپنے اٹھن بانے، اپنے کھان پینے، اپنے معاملات۔ اور مزے دی گل ہے جڑی گل سب تو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اس نو اسی اعلیٰ تہذیب سمجھنے اور روشن خیالی دا نام اساں دینے، اور جڑا حضور دا اتباع کردہ، حضور دے حکم دے مطابق رہندا، جس دا حلیہ حضور دی سنت دے مطابق ہے، جس دا کردار حضور دے احکام دیتا ہے، اس میں ایک قدامت پسند اور فرسودہ خیال اور پرانے خیالاں دا بندہ اور یہ معاشرے نال نہیں چل سکتا، یہ رہ گیا پیچھے۔ یعنی دکھ کرنے دا مقام یہ ہے، مینوں مسلمانوں دی شہادت تے دکھ نہیں ہوتا، اللہ دی راہ شہید ہو رہے ہیں اور انہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں جڑے مقابلہ کر رہے ہیں، الحمدللہ انہیں نور ایمان ہے، کفر دے مقابلے ڈٹے ہوئے، کفر دی عظمت نو قبول نہیں کر دے، عظمت الہی دے قائلن، اور کافر دی غلامی نہیں کر دے بلکہ غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ترجیح دینے تو شہید ہونے تو الحمدللہ اللہ انہیں شہادتاں قبول فرمائے، انہیں درجات بلند فرمائے۔ افسوس اس گل دا کہ جڑے اخلاقیات دی موت مر رہے ہیں، جڑے رسومات دی موت مر رہے ہیں، جڑے روزمرہ دے معمولات دی موت مر رہے ہیں، اور اسلامی افکار دی جگہ تے غیر دینی افکار اپنا رہے ہیں، اسلامی کردار دی جگہ تے غیر اسلامی کردار اپنا رہے ہیں، اور جڑے اندھیرے نو، کفر نو، مشرکانہ رسومات نو، خرافات نو، بے حیائی نو روشن خیالی آکھرے۔ افسوس انہاں دا لگدا، اللہ پاک انہاں نو ہدایت دے، اور اللہ پاک مسلماناں نو کافراں دے اس اتھے بھی دیکھو جہاد تو جی چرونے نو اللہ نے کفر قرار دیتا۔ ابن ابی دے لوگ تو جہاد تو واپس بلا رہے ہیں، جہاد چھوڑ دو واپس آ جاؤ، اللہ پاک فرمایا جڑا اتھوں ہٹ کے پچھا گیا وہ اسلام چ واپس ہو گیا۔ مطلب اتباع رسالت جتھے بھی چھوڑو، جڑے کام بھی کرنے دا حضور حکم دیتا وہ چھوڑ کے کافر دی یا منافق دی گل منو دے اسلام چو باہر چلے گئے۔ مر تو ہو گیا جس دے کولو حضور دا اتباع چھٹ گیا، جس دیاں اداواں، جس دی روزمرہ زندگی، جس دے معمولات، جس دی معاشرت، جس دا لباس، جس دی سوچ دا زاویہ بدل گیا، مر تو ہو گیا۔ جڑا شہید ہو گیا وہ تو زندہ جاوید ہو گیا، وہ تو مر نہیں گیا۔ شہید مرد نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ دی راہ جڑے قتل ہونے انہوں نے ہلاک ہو کے وہ مر گئے، وہ تو زندہ نے بکھری گل ہے کہ تہاڈے علم چ اور تہاڈی استعداد چ گل بالا تر ہے کہ ایک بندے دے وجود دے ٹکڑے ہو گئے، وہ دا جنازہ ہو گیا، وہ دفن بھی ہو گیا، اللہ فرمایا انہوں مردہ نہ کو زندہ۔ جڑے شہید ہو رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ زندگی دا کمال اور زندگی دی معراج نو پہنچ رہے ہیں۔ موت دا مردے تو او پہن جڑے دین نو چھوڑ کے تے کافران دے پراپوگنڈے دے اور کافران دے جڑے ہیں ذرائع انہاں دے اسیر ہو کے اسلام چو پار جاندے پہ، جنہاں نے اپنی معاشرت بدل رہی ہے، اپنی تہذیب بدل رہی ہے، غیر اسلامی تہذیب نو روشن خیالی کر کے اپنائی جا رہے ہیں، بے حیائی نو اور رقص و سرود نو اور فسق و فجور نو تہذیب دا نا دے کے قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کافرہ دے اس مکر تو سانو پناہ دے اور اللہ اس برائی تو محفوظ رکھے۔ اور یہ سب تو بڑی معرومی ہے، سب تو بڑی معرومی یہ ہے کہ جڑے اسی دین چھوڑ کے بے دینی دی طرف مائل ہو رہے، یہ سب تو بڑا نقصان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا،
وہی گل آ گئی نا، اللہ پاک فرماندا کہ اے ایمان والو تسی اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح کافر ہے. مومن اور کافر حد فاصل ہے. کافر آوارہ کٹی پتنگ ہے، اور مومن مربوط ہے محمد رسول اللہ دے نال، اس دا رابطہ، اس دا دل قلب اطہر دے نال جڑیا ہوا. انہوں نے تو اپنے بناوا نہ کیا قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کافروں نے دا کیا اپنے رشتہ داراں نوں، اپنے عزیزاں نوں ساڈی گل مندے، ساڈے نال ہوندے، جہاد وچ حصہ نہ لیندے تے نہ اے اپنا مردے نہ اے قتل ہوندے. اللہ پاک ارشاد فرمائے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. ایک گل بھی کافراں دے دل وچ اللہ پا دتی کہ انہاں دنیا تے بھی افسوس تو ہوندا رہے، حسرت تو ہوے، دکھ تو ہوے کہ وہ جی ساڈے بھائی ساڈے دین جو بھی گئے تے دنیا تو بھی مارے گئے، قتل ہو گئے. زندہ رکھنا یا موت دینا یہ اللہ دے دستے قدرت ہے. کافر بھی مردہ، مومن بھی مردہ. ایمان تے مرنا، اللہ دی رضا چ مرنا، اور پھر میدان کارزار شہید ہونا، یہ افضل ترین حیات ہے. موت کتے اور محرومی اگر دنیا تو مردہ نہیں بھی اور اس کو اتباع دین چھٹ رہنا تو وہ موت دا شکار ہے. قرآن کفر نو موت قرار دینا اور قرآن ایمان نو حیات قرار دینا. یہ دنیا دا ایک عارضی وقت ہے، موت کسے فنا دا نا نہیں. اتھوں ٹر کے پردوں چلا گیا، زندگی تو باقی رہندی ہے. پھر اگے اس نے قیامت نو اٹھنا، حساب کتاب دینا، پھر جنت یا دوزخ جانا تو رانا اتھے بھی ہمیشہ ہمیشہ. موت کو فنا دا نا نہیں. لیکن کافران دے دل چ حسرت پیدا کر دیتی، او جی او کلمہ نہ پڑھدا تے نہ ماریا ویندا. ایک مطلب ایک وہ دین تو محروم رہے، ایک انہاں دے دل دکھی کر دیتے. حسرتن فی قلوب، انہاں دے دلاں چ حسرت پیدا کر دیتی. مومن نے جاندا واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی دیندا اور اللہ موت دیندا. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تسی کر دیو اللہ اس نو ویکھدا پیا. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. اور اگر کوئی خوش نصیب اللہ دی راہ چ قتل ہو ویندا یا دین تے عمل کردیاں اساں موت آ ویندی تے اللہ دی بخشش ود کے اس دا ہاتھ تھم لیندی ہے. لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، اللہ دی رحمت اور اس دی بخشش اس دا ہاتھ تھم لیندی ہے. وخیر مما یجمعون، ساری دنیا دی دولت بھی اگر وہ جمع کر لے تو وہ اس شے دا مقابلہ نہیں کرتی جڑی اللہ دی رحمت اور اللہ دی بخشش خود نو نصیب ہوندی. وہ تو کامیاب ہو گیا اسلام وچ، بھاویں تبھی موت مرا تے بھاویں شہید ہو گیا، دونوں صورتاں کامیاب ہو گیا. حسرت رہ گئی اس تے جڑا اسلام تو محروم رہا اور کفر وچ رہ گیا. تو ساری اج دی مصیبت بھی ہے کہ ہزاراں ابن ابی بلکہ لکھاں کروڑاں ابن ابی سانو باہروں آوازاں دے رہے کہ دین چھوڑ کے اس پاسے آ جاؤ، بچ جاؤ گے. اللہ مسلمانوں کافروں دے اس فریب تو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ